السلام علیکم دوستو 18 فروری 2026 ایف بی آر نے ایک ایس آر او جاری کیا ہے 288I2026۔ اس ایس آر او میں کن 14 کاروباروں کو یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی کمپلائنسز اس طریقے سے کریں اور ان کو کس طریقے سے انٹیگریٹ ہونا پڑے گا، ادروائز ان کو جرمانہ لگ سکتا ہے، ہیوی پینلٹیز لگ سکتی ہیں، اور مانیٹرنگ کے لیے ایف بی آر وہاں پہ اپنی ٹیم بھیج سکتا ہے۔ تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس میں بیسیکلی کون کون سے کاروبار کتنی لمٹ والے فال کریں گے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں اب ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ ایس آر او 288/2026 ہے کیا؟ یہ ایس آر او انکم ٹیکس رولز میں نیا آن لائن انٹیگریشن کا جو بزنس کو شامل کرنا ہے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر متعلقہ کاروبار کو پی او ایس یا الیکٹرانک انوائسنگ سسٹم لگانا ہوگا، ہر انوائس پر کیو آر کوڈ ہونا چاہیے، ہر سیل ریٹیل ٹائم میں ایف بی آر سسٹم پر اپلوڈ ہوگا، 6 سال تک ریکارڈ کو آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ یہ صرف اطلاع نہیں ہے، یہ لازمی قانونی تقاضا ہے اس ایس آر او کے تحت۔ وہ 14 کاروبار جو لازمی انٹیگریشن کے پابند ہیں ان میں ریسٹورینٹس ہیں، اگر اے سی نہیں تو استثناء ہے، ادروائز پھر ان کو بھی کروانا پڑے گا۔ ہوٹلز ہیں، گیسٹ ہاؤس ہیں، میرج ہالز ہیں، مارکیز ہیں، کلبز ہیں۔ انٹر سٹی ٹریول بس سروس ہے، اگر صرف نان اے سی یا 5 سے کم گاڑیاں ہوں تو پھر استثناء ہے۔ کوریئر اور کارگو سروسز ہے، بیوٹی پارلرز ہیں، سلمنگ کلینکس ہیں، مساج سینٹر ہیں، ڈاکٹر، ڈینٹسٹ، فزیو تھراپسٹ وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اگر 500 روپے سے فیس کم ہے پھر استثناء ہے، ادروائز ان کو بھی اس میں خود کو رجسٹر کروانا ہوگا۔ لیبارٹریز، ایم آر آئی اسکین، سی ٹی اسکین سینٹرز، پرائیویٹ ہاسپٹلز، جم، ہیلتھ کلب، سوئمنگ پول، ملٹی پرپز کلبز، فوٹوگرافرز، ویڈیوگرافرز، ایونٹ مینیجرز۔ اگر ایونٹ فیس 50,000 سے کم ہے تو پھر استثناء ہے، ادروائز رجسٹر ہونا پڑے گا۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور کاسٹ اکاؤنٹنٹس، ریٹیلرز، بڑے دکاندار، چین سٹور، اے سی مال میں دکانیں، اور ان سب کے اوپر اب استثناء نہیں رہی، ان کو اب رجسٹر ہونا پڑے گا۔ فارن ایکسچینج ڈیلر، پرائیویٹ سکولز جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، اور اگر ان کی فیس 1000 روپیز سے کم ہے پھر استثناء ہے، اگر ان کی زیادہ ہے تو ان کو بھی خود کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا۔ اب ایف بی آر کرنا کیا جاتا ہے، اور اگر آپ ان میں شامل ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پی او ایس سسٹم ایف بی آر سے انٹیگریٹ کرنا ہوگا، ہر رسید یونیک انوائس نمبر کے ساتھ ایف بی آر کیو آر کوڈ لازمی اس پہ وہ جنریٹ ہوگا۔ آف لائن سیل بھی 24 گھنٹے میں اپلوڈ کریں۔ ایف بی آر لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹ ود ایف بی آر بورڈ لگائیں۔ اگر عمل نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ایس آر او کے مطابق سیکشن 182 کے تحت جرمانہ ہوگا، انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت کارروائی ہوگی، انفورسمنٹ اسکواڈ کا وزٹ ہوگا، بغیر انوائسنگ سیل پر ٹیکس ریکوری ہوگا، اور یہ صرف جرمانہ نہیں ہوگا، ساتھ آپ کا کاروبار سیل بھی ہو سکتا ہے۔ ریونیو انفورسمنٹ سسٹم کا جو ہے نا آپ کو حصہ بنانا وہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایس آر او صرف سیل ٹیکس نہیں بلکہ انکم ٹیکس رول کے تحت بھی جاری کیا گیا ہے۔ ٹیکس میں اس کا مقصد بڑھانا ہے، انکم ڈکلیریشن جو ہے سیلز کو روکنا ہے، کیش اکانومی کو کم کرنا ہے، اور بزنس مالکان کیا کریں اس میں فوراً چیک کریں کہ آپ اس لسٹ میں آتے ہیں یا نہیں۔ پی او ایس انٹیگریشن جو ہے وہ شروع کروائیں، اپنی سیلز مکمل ڈکلیئر کریں، الیکٹرانکس ریکارڈ منظم کریں۔ اگر آپ تاخیر کریں گے تو انفورسمنٹ اسکواڈ پہنچے گی اور وہ آپ کا سیل بھی کر سکتی ہے، جرمانہ بھی کر سکتی ہے، اور مانیٹرنگ بھی کر سکتی ہے۔ یہ ایس آر او خاص طور پر ہسپتالوں، ریسٹورینٹوں اور بڑے ریٹیلرز جو ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، ان کو فوکس کیا گیا ہے، اور آگے امکان ہے کہ مزید جتنے بھی کاروبار ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔
اگر آپ ان 14 کاروباروں میں سے کسی میں بھی ہیں تو اس ویڈیو کو سنجیدگی سے لیں۔ اگر آپ کو قانونی مشورہ چاہیے، آپ اپنے کاروبار کو انٹیگریٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سسٹم موجود ہے۔ اس میں ہم آفٹر سیل سروسز بھی دیتے ہیں، آپ کو فل سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کے تحت آپ انٹیگریٹ کروا سکتے ہیں اور ہم سے یہ سروسز لے سکتے ہیں، جس سے آپ اپنے کاروبار کو شٹ ڈاؤن ہونے سے، سیل ہونے سے اور اس کو ناقابل تلافی نقصان ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹس کر دیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔